تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے بڑے انبیاء میں سے ایک کی کتاب ہے اور ہم اس کے 11ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ عزیزو، گزشتہ قسط میں ہم نے جھوٹے نبی کے حوالے سے بات کی تھی اور جانا تھا کہ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد منظر عام پر ظاہر ہوگا۔ آج ہم 11ویں باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ہم نے شاہ شمال کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جو مستقبل میں ایک نمایاں کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم 11ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 اقساط میں آپ نے بتایا کہ اس باب میں 3 مختلف ادوار کا ذکر ہوا۔ پہلا دور جو 34ویں آیت میں ختم ہوا، اس میں تاریخی طور پر انتیوخس ایپیفینس کی بات ہوئی۔ یہ مسیح کی پیدائش سے پہلے ہوا، اس دور میں کوئی مکاشفہ نہ ملا۔ اور پھر اس کے بعد 35ویں آیت سے 39ویں آیت میں 36 تا 39ویں آیت میں جھوٹے نبی اس بادشاہ کا ذکر ہوا جو کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد اپنی مرضی کرے گا۔ اور آج خداوند کے فضل سے ہم 40ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ 40ویں آیت سے باب کے آخر تک کس بارے میں بیان ہے۔ میں ناظرین کو شروع سے یاد دلانا چاہوں گا کہ آیت 2 میں ہی طویل دور کے بارے میں بات ہوئی اور یہ فارس کے 4 بادشاہوں کے متعلق ہے۔ ہم نے 3 بادشاہوں کی بات کی۔ چوتھا بادشاہ ایکسیوریس ہے جس کا ذکر آستر میں ہوا۔ اس نے تاریخ کو تبدیل کر دیا۔ اس نے یونانیوں سے جنگ کی اور اس کے نتیجے میں یونانیوں نے بھی اس سے جنگ کی۔ یوں اختیار مشرق سے مغرب یعنی فارس کی سلطنت سے یونان کی سلطنت کے پاس گیا، سکندر اعظم، اور پھر اس کے بعد رومی سلطنت جس میں مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا۔ یوں پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں لکھا ہے کہ نوح کے الفاظ پورے ہوئے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں سکندر اعظم کی سلطنت کے بارے میں لکھا ہے جو کچھ عرصہ کی تھی۔ اس نے وفات پائی اور اس کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور ان میں سے شاہ شمال اور شاہ جنوب کی سلطنت پر غور کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ملک کے شمال اور جنوب سے اور پھر جنگ اور افسوسناک مناظر ہیں۔ ہم 35ویں آیت پر رکے پر ہم 40ویں آیت سے اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے، اور خاتمے کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا اور شاہ اسرائیل سے لڑے گا۔ 36ویں آیت، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا۔ شاہ جنوب اس بادشاہ سے لڑے گا اور پھر وہ مصر میں داخل ہوگا، پر دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور دراصل میں کہوں گا کہ یہ دشمنی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ مسیح آ کر اپنی سلطنت قائم نہیں کرے گا، اور جب تک شیطان اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ یہ جنگ کبھی رک نہیں سکتی۔ پہلی جنگ عظیم ایک بڑی جنگ تھی، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سب لڑائیاں ختم ہوں گی، مزید جنگیں نہیں ہوں گی۔ پر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ اب تیسری، چوتھی اور 5ویں جنگ بھی ہو سکتی ہے، آخری نہیں۔ کوئی جنگ آخری نہیں ہے۔
اور یہ جنگیں جاری رہیں گی جب تک کہ مسیح سلامتی سے اپنی سلطنت قائم نہ کر لے۔ 40ویں آیت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے شاہ شمال کے متعلق بتائیں وہ کیا کرے گا۔ ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے ہم پچھلی آیات کا استعمال کریں گے۔ 32ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے، لیکن وہ کچھ مدت تک تلوار اور آگ اور اسیری اور لوٹ مار سے تباہ حال رہیں گے، اور جب تباہی میں پڑیں گے تو انہیں تھوڑی سی مدد سے تقویت پہنچے گی، لیکن بہتیرے خوشامد گوئی سے ان میں آ ملیں گے اور بعض اہل فہم تباہ حال ہوں گے، تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک آخری وقت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مقررہ وقت تک ملتوی ہے۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے میں اہل دانش کی بات کروں گا، ہمیں بتائیں یہ کس دور میں ہے؟ یہ مکابیز کا دور ہے اور یہ تاریخ میں 160 قبل از مسیح میں ظاہر ہوئے، اور لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ 32ویں آیت لکھا ہے کہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو جو خداوند نے بنی اسرائیل سے کیا، اس عہد کے خلاف شرارت کرنے والے، کیونکہ انہیں خدا کے معاملات کی قدر نہ تھی، اور انتخوس ایپیفینس خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کو پہچاننا محض علم نہیں، بلکہ اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے۔ تعلیم دینا ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے، اور 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بہتیرے صادق ہوں گے، اور ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ اور نہایت ضروری ہے کہ لوگ خداوند کا ہاتھ تھامے رہیں۔ ایسے غدار ہیں جو خوشامد سے برگشتہ ہوں گے، پر اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیں گے اور ان کے لیے بابرکت ٹھہریں گے۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ کیا آخری بقیے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ مستقبل میں لوگوں کا بقیہ وہ ہوگا جو حیوان کی مہر لینے اور جھوٹے نبی کی پیروی کرنے سے انکار کریں بالکل، گے۔ یقیناً انتخوس ایپیفینس میں ہم حیوان کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے اجاڑنے والی مکروہ چیز کی قربانی کو ہیکل میں کیا۔ دیندار لوگوں نے انتخوس ایپیفینس کی اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے نبی کا انکار کریں گے جو کہ ہیکل میں بیٹھ کر خود کو خدا کہے گا، اور میں کہوں گا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی جان گنوائیں گے۔ لکھا ہے تلوار اور آگ اور لوٹ مار سے تباہ رہے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے متعلق پولس رسول نے عبرانیوں کے 11ویں باب میں یہ فرمایا ہے کہ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائیں گے۔ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں دنیا ان کے لائق نہ تھی، مطلب یہ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھریں گے۔ اس نے ان کے کیے کا بیان نہ کیا، پر یہاں پر اس نے کہا یقیناً ایک دن وہ مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے، اور 35ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں، تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے۔ آخر میں وہ مسیح کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ اپنا اجر پائیں، اور افسوس اس پر جس نے اپنے خدا کو دھوکہ دیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ان پر افسوس پر خدا کے لوگ مبارک ہوں، اور میں کہوں گا ہر دور میں دیندار کا بقیہ رہا ہے۔ 40ویں آیت ہے، اور خاتمے کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھائے گا۔ خاتمے کے وقت کے معنی بتائیں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد 70 ہفتے، اور اس نے یہاں پر خاتمہ یعنی 70 ہفتے کے متعلق واضح طور پر بتایا، یعنی کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد کے 7 سال کا عرصہ۔ یہ دو میں تقسیم شدہ ہے، مصیبت کی شروعات اور بڑی مصیبت کا دور۔ اس تقسیم کی وجہ ہے کہ اس دور کے درمیان میں شیطان غضب سے آسمان سے گرایا جائے گا، پھر آخری زمانہ میں بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا۔ مسیح سے پہلے ہونے والے واقعات کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بھی جاری رہیں گے، جیسا کہ یہ 2300 سال پہلے ظاہر کیا گیا۔ کچھ نہیں بدلا، وہ جنگیں واپس
شروع ہو گئیں اور انسان کبھی نہیں بدلتا، اور میں کہوں گا کہ انسان کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ کسی نے مشہور مناد سپرجن سے پوچھا، کیا وہ کلام مقدس کا دفاع کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی شیر کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ بالکل درست ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہی اس کی سچائی کا ثبوت موجود ہے۔ اس کے ہر جملے میں ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل مقدس کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا دفاع خود کرتی ہے۔ یہ لاکھوں پر اثر کرتی اور اپنے سچ اور حق ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اس کا موضوع ہی اس کی سچائی ہے۔ اس میں لکھی سب پیشن گوئیاں دنیا کی سلطنت کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل مقدس نبوتی کلام ہے۔ 40ویں آیت میں واضح ہوا کہ شاہ جنوب اور شاہ اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر اچانک شاہ شمال نے اس میں مداخلت کی۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی یوسف نے 40ویں آیت سے ہمیں شاہ جنوب اور شاہ اسرائیل اور شاہ شمال کے درمیان ہونے والے واقعات اور مناظر بیان کی۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہوگا۔ آپ ہمیں ان واقعات کے متعلق بتائیں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد مصیبت کا ہفتہ شروع ہوگا، اور دانیل کے 9ویں باب میں مصیبت کے ہفتے کے بارے میں لکھا ہے، اور دانیل کے سب ہفتوں میں سے یہ آخری ہفتہ ہے، اور اس کے بعد مسیح اپنی قدرت اور جلال میں ظاہر ہو کر اپنی سلطنت کو قائم کرے گا۔ اور پھر 40ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور یہ شاہ اسرائیل کے لیے لکھا ہے جو شریر ہے اور بے شرم قوم جو عدالت سے اکٹھا ہوئی، اور خداوند ان کو شاہ جنوب اور شاہ شمال کے وسیلے تباہ کرے گا۔ اور میں کہوں گا جنوب یعنی اسرائیل کا جنوب، اور شمال یعنی اسرائیل کی شمالی سمت، مطلب کہ دو بادشاہ مل کر شریر بادشاہ کے لیے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو آ کر اس کو نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے عدالت اور حملے کا بیان کیا۔ لکھا ہے رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا، مطلب ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس نے شاہ شمال کے اعمال پہلے بھی بیان کیے تھے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یسایہ کے 8ویں باب میں اسوریوں کے نام سے اس کا بیان ہے۔ اسور تاریخی ہے، اور یہ حزقیل کے ایام میں شاہ اسور سنخرب تھا، اور یہ مستقبل میں اسوریوں کی تصویر ہے، اور اس کو شاہ شمال کہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ شمال ہی شمال میں اسوری بادشاہ ہے۔ اس کو سزا کا سیلاب بھی کہا گیا ہے، اور یسایہ 28 اور دانیل کے 8ویں باب کے مطابق اس کو چھوٹا سینگ کہا گیا ہے۔ اور یسایہ 8ویں باب میں لکھا ہے، چونکہ ان لوگوں نے شالوک کے آستار پانی کو رد کیا، اور شالوک کے معنی ہیں سلامتی کا پیغمبر، اور یہ سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اور لوگوں نے مسیح کو رد کیا اور سلامتی کے پیغام کا انکار کیا، اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے۔ اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت ترین سیلاب کو یعنی شاہ اسور کو اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھائے گا۔ شاہ اسور کو سیلاب کہا گیا ہے، اور میں کہوں گا کہ سونامی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ آ کر سب چیزوں کو تباہ کرتا ہے۔ شاہ اسور مستقبل میں یہ کرے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا، یہ نہایت سنگین اور گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی، اور زمین کا کوئی حصہ بھی شاہ اسور کے حملے سے نہ بچے گا۔ اور یہ شاہ شمال ہے جس سے کوئی نہ بچے گا، اور یہ سزا کا سیلاب ہے۔ ان واقعات کی ترتیب بیان یوں ہے: شاہ جنوب اسرائیل کے ملک پر حملہ کرے گا۔ یہ گردن کش لوگ توبہ کے بغیر واپس آتے ہیں، خداوند کو ان کا یہ رویہ پسند نہیں۔ شاہ شمال یعنی اسرائیل کے شمال سے بادشاہ مخالفت کرے گا، وہ شاہ جنوب پر حملہ کرتے ہوئے راستے میں اسرائیل کے ملک پر حملہ آور ہوگا، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لے جائیں گے۔ یہ یردن کا دائرہ کار ہے۔
वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र भी बच ना सकेगा, बल्कि वो सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीज़ों पर काबिज होगा, और लूबी और कुशी भी उसके हमरकाब होंगे। भाई यूसुफ 44वीं आयत पर अपनी राय दीजिए। लेकिन मशरकी शुमाली इतराफ से अफवाहें उसे परेशान करेंगी। उसने बताया कि शाह शुमाल को शुमाल और मशरिक से बुरी खबर मिली। मैं चाहता हूं कि आप इन वाक़यात के बारे में बयान करें। देखें, ये वाज़ेह नहीं कि वो किस खबर से इतना ज़्यादा परेशान था, लेकिन मैं कहूँगा कि हम समझते हैं कि उस वक्त मसीह इस दुनिया में आ चुका था। ज़िक्रिया 14 में लिखा है, उस वक्त वो कोहे सेऊन पर खड़ा होगा और कोहे सेऊन बीच में से फट जाएगा और एक बड़ी वादी बन जाएगी, और ये शख्स ये हैबत सुनकर डर जाएगा। और अगर आप लोगों की ज़ुबान में कहें तो उसने किसी और दुनिया की मखलूक के बारे में सुना, वो मसीह को नहीं जानता था। फिर कौन कोहे जैतून पर खड़ा हुआ और वो बीच से फट गया। बादशाह इस खबर से परेशान होगा, और मैं कहूँगा कि शायद इसीलिए वो अपने गज़ब में बहुत सारे लोगों को गुस्से में आकर हलाक करेगा। और 9वें बाब में लिखा है कि वो इसराइल की सल्तनत और यरूशलेम और मुक़द्दस मुकाम को अपने गज़ब में तबाह बर्बाद करेगा, और वो शानदार मुक़द्दस पहाड़ और समंदर के दरमियान शाही खैमा लगाएगा। वो अपना शाही खैमा कायम करेगा, लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा और कोई उसका मददगार ना होगा। जैसा कि 8वें बाब के आखिर में वाज़ेह तौर पर लिखा है, लेकिन बेहाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा, यानी बगैर जंग किए मसीह के ज़हूर से तबाह होगा। और हम यसाया के 31वें बाब से ये सीखते हैं कि वो बादशाह को पकड़कर आग और गंधक की झील में डालेगा, और यही सच है। यकीनन हम कलाम मुक़द्दस से पढ़ते हैं कि शाह शुमाल इसराइल पर हमला करेगा, और शाह जनूब के पास लड़ने के लिए जाने से पहले शाह इसराइल अपने दोस्तों से मदद मांगेगा, और ये रूमी हैवान या यूरोपियन सरदार होगा। जब ये लश्कर मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो खुदावंद झूठे नबी और रूमी हैवान के बीच इस इत्तेहाद को तबाह करेगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 11वें बाब की 41वीं आयत है, और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब होंगे। यह जलाली मुल्क क्या है? जी भाई, जलाली मुल्क के क्या मानी हैं? दरअसल ये मुल्क खुदा को अजीज है, और एहबार के 25वें बाब में लिखा है, क्योंकि ज़मीन मेरी है। और हमने कुछ देर पहले यसाया 8वें बाब की आयत पढ़ी, और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत ऐ इमैनुअल छुप जाएगी। उसने इमैनुअल से मदद मांगी, आए खुदावंद खुदा, ये तेरा मुल्क है, क्या तू इसे यूं ही छोड़ देगा? हम दानियल 11वें बाब का मुताला कर रहे हैं, और यहाँ पर 24वीं आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है, और अयाम अमन में मुल्क के ज़ख़ीरा मुकामात में दाखिल होगा, और यहाँ जलाली मुल्क लिखा है। और फिर मैं कहूँगा कि हिजकिय्याल के 20वें बाब की 6ठी आयत में ये लिखा है, जिसमें दूध और शहद बहता है, जो तमाम मुल्क की शौकत है। ये ज़मीन खुदा को बहुत अजीज़ है। अस्तिसा की किताब में हमने पढ़ा कि साल के शुरू से आखिर तक खुदा की निगाह इस पर थी, पर अफसोस एक वक्त पर वो ज़मीन तबाह बर्बाद हुई। और ईसाया 6 में लिखा है कि ये उसके बादशाहों की शरारत है। ज़बूर 107, वो ज़रखेज़ ज़मीन को सिराए शोर करता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। बेशक हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि लोगों का मुल्क में वापस आना अब भी काबिल यकीन नहीं। उन्होंने मसीह का इनकार किया और उसको मसलूब किया। वो अब भी मसीहा के मुंतज़िर हैं। वो मसीह पर ईमान, ना ये कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने हमारा कफ़ारा दिया, इसलिए वो बड़ी मुसीबत के दौर में दुख उठाएंगे। खुदावंद उनको उस आग से निकालकर 1000 साला बादशाही की बरकत में शामिल करेगा। वो कफ़ारे के दिन खुद को रुस्वा करेंगे। जी, वो मुखालफे मसीह को कबूल करेंगे। वो मसीह को नहीं बल्कि उस बादशाह को कबूल करेंगे जो अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा।
آپ تیار ہیں؟ 11ویں باب کی 32ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت میں لوگوں کو اہل دانش کہا گیا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس دور میں ہوں گے؟ یہ الفاظ کب پورے ہوں گے؟ اہل دانش مکابیس ہیں، یہ دونوں عہد ناموں کے بیچ کے دور میں تھے، تب کوئی مکاشفہ نہ ملا۔ لکھا ہے وہ تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے بہت لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دی۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، بالکل، یہ مقابس کی کتاب سے مزید جان سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی کتاب ہے، اس کتاب میں لوگوں کے گروہ اور خاموشی کے دور کا بیان ہے۔ دیکھیں میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑی مصیبت کا سامنا کیا، لیکن وہ آخر تک وفادار رہے اور خدا سے برکت پائی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ 40ویں آیت سے شاہ شمال اور شاہ جنوب کے درمیان جنگ کی شروعات ہوئی۔ سو آپ میں سے کوئی ہمیں یہ منظر اور تمام واقعات کے بارے میں بتائے۔ یہ واضح ہے کہ شاہ جنوب شاہ اسرائیل سے لڑنے کو آئے گا، اور اس وقت شاہ شمال مخالفت کرے گا اور اس سے لڑے گا، اور وہ شاہ جنوب کے خزانے اور سونا لے جائے گا شاہ جنوب سے۔ یہ کیسے ختم ہوگا؟ شاہ شمال پر یہ خاتمہ مسیح کی شکل میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، باب کے اختتام سے یہ واضح ہے۔ بھائی یوسف، صحیح، لہٰذا اس کو مشرق اور شمال سے افواہیں ملیں گی جو مسیح کی وضع و قطع سے میل رکھتی ہوں۔ خداوند اس کو تباہ کرے گا۔ بالکل، اور خداوند اس کو تباہ کرے گا، لیکن بے ہاتھ ہلائی شکست کھائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے یسایہ کی کتاب کے 8ویں باب میں خدا کے کلام سے یہ سیکھا، قدیم لوگوں نے چشمہ شیلوخ کے آستہ روپانی کو رد کیا، اور جو زندگی کا پانی دینے والے مسیح کو رد کرے اس کے لیے سیلاب کا پانی ہی بچاتا ہے۔ شاہ شمال اسوری اسرائیل کے ملک کو سیلاب میں ڈبو دے گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی خدا کے اس شیریں پانی کو رد کرے گا اس کے پاس صرف عدالت کا پانی ہی بچ جائے گا۔ عزیز ناظرین، مسیح نے فرمایا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ سو مسیح کو قبول کرنے والے ابدی زندگی پائیں گے، جو مسیح کو رد کرے اس کے پاس کچھ نہ ہوگا، بلکہ عدالت کا سیلاب جلد اس تک پہنچے گا۔ مسیح کا بہتا چشمہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ جو مسیح کے چشمے سے انکار کرے اس کے لیے آگ اور گندھک کی جھیل بچتی ہے۔ آپ کیا چنیں گے، نرم دل اور حلیم مسیح جس نے صلیب پر اپنی جان دی، یا آگ اور گندھک کی جھیل کو؟ لہٰذا مسیح کو قبول کیجیے اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ مسیح یسوع نے فرمایا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني ويضيق الاختبار في الهزيع الرابع تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح
القطار في الهزيع الرابع تتراءى سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار. كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرعنا سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो